فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ حضرات، الدین النصیحہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے سے ہم پہ یہ فرض عین ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات، اس کے احکامات کو سیکھیں تاکہ اس پر عمل کر کے دنیا آخرت کی کامیابی کامرانی ہم حاصل کر سکیں۔ اسی سلسلہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ سیدنا و ابونا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہوا حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچا۔ نوح علیہ السلام سے آگے چلتا ہوا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اور اس کے بعد جناب سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تک، اس سے آگے بنی اسرائیل کے آخری نبی سیدنا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سے ہو کر نبی رحمت، سرور کائنات، خاتم النبیین، شفیع المذنبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہوتا ہوا۔ پھر آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعلیم و تربیت کی سلسلہ جاری اور ساری، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ اسی سلسلے کی آج یہ ہماری کانفرنس کا آغاز ہو رہا ہے۔ تعلیم و تبلیغ، تربیت یہ مسلمان پہ فرض ہے۔ اگر ہم اپنے اسلاف کے تذکرہ، ان کے حالات زندگی کو یاد رکھیں گے تو ہماری اولادوں تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ آگے اسی طرح جس طرح اب تک 1400 سال سے یہ سلسلہ آ رہا ہے، قیامت تک اسی سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ حضرات، میں اپنے اس کالونی صدار سٹی کے باشندگان سے، رہائشیوں سے میں ملتمس ہوں کہ اپنے گھروں میں نہ بیٹھیں، آئیں اللہ کے گھر تشریف لائیں، اللہ کے قرآن، نبی کے فرمان کا بیان سنیں۔ انشاءاللہ اس میں اللہ تعالی ہماری دنیاوی زندگی بھی بہتر کرے گا، برزخی زندگی بھی بہتر کرے گا، اور اخروی زندگی بھی اللہ تعالی آسان فرما دے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام فرمایا، جس مقام پہ اللہ کے قرآن کی آواز دی جائے، نبی کا فرمان پڑھا جائے، تو اللہ کے فرشتے اپنے اس مجلس کو، اس محفل کو، اس اجلاس جلسے کو اپنے نورانی پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور ان کے لیے بخشش کی، رحمت کی دعائیں فرماتے ہیں۔ آج ہم نے فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق ہونا ہے۔ آج ہم نے فرشتوں کی جو مغفرت والی دعا ہے اس کے حقدار بننا ہے، تاکہ اللہ تعالی ہمارے سیئات کو معاف فرمائے، حسنات کو قبول فرمائے، درجات کی بلندی ہو جائے۔ اب ہمارے اس دینی تبلیغی اصلاحی
کانفرنس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا جاتا ہے، تو سب سے پہلے میں تلاوت قرآن پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں برخوردار ولید رمضان کو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ونحن لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. ان کے بعد تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں بلال اسلم کو۔ بلال اسلم ہیں، بلال اسلم آئیں، تلاوت قرآن پاک ہمیں محفوظ فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ۔ میں اب گزارش کرتا ہوں محترم طارق صاحب کے فرزند یہ رائم ہمارے شاگرد وہ تشریف لائے، تلاوت آپ کو سنائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من زرير لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست إليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله عذابا الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن إلينا حسابهم صدق اللہ العظیم. مختصر ٹائم کے لیے تشریف لاتے ہیں علی عباس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق اللہ العظیم. مختصر کے لیے ٹائم کے لیے تشریف لاتے ہیں محمد انصار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں. اوتھے جا کے پینی ہے بڑی مشکل اوتھے عملہ دی سخت پر چول ہووے اوتھے کم نیارو سفارشاں دا سارا عمل اوتھے تکڑی تول ہووے تے ہر ایک دے سامنے آ جڑا تے جو جو منہ بولیا بول ہووے تے یارو فرشتے آؤد کول کی پوچھنا خزانہ توحید دا جس دے کول ہووے. ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز قول رسول ہے پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے جس روز تخت پر بیٹھے گا کبریا اس وقت کیا کرو گے تمہیں آئے گی حیا مارے شرم کے تم سر کو جھکاؤ گے
जन्नत तो क्या मिलेगी जहन्नुम में जाओगे। एक रोज मोमिनो तुम्हें मरना जरूर है, पढ़ते रहो नमाज तो चेहरे पे नूर है। ओ जे दिल विच तांगा लगिया जन्नत वड़न दिया, ओ जे दिल विच तांगा लगिया जन्नत वड़न दिया। तू पाल आदता पंज नमाजा पढ़न दिया, और रहमान दी गलमन बड़ा नजारा है। जे पढ़िए ना नमाज ते नहीं गुजारा है, जे पढ़िए ना नमाज ते नहीं गुजारा है। हुण छड़ दे आदतां बेनमाजी हो के मरन दिया। तू पाल आदतां पंज नमाजा पढ़न दिया। अब तशरीफ़ लाते हैं मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना कारी उस्मान मोहम्मदी साहब। ये मेरे क्लास फ़ेलो हैं जामिया सल्फ़िया, हम 7वीं क्लास में सही मुस्लिम पढ़ रहे हैं। तो माशाल्लाह ये नौजवान उभरता हुआ ख़तीब है, इनके लिए दुआ भी करें। अल्लाह पाक इनके इल्म में अमल में बरकत अता फ़रमाए। मुख्तसर से 5 से 6 मिनट में अपनी इंशाअल्लाह गुफ्तगू को समेटेंगे ये इंशाअल्लाह। सादा जा ला देना सी, सादा होना लगता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला मन ला नबिय्य बअदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू समिअना व अताअना। मुड़ मुड़ के दोनाए हथानू, मुड़ मुड़ के दोनाए हथानू। कदी मन अपना भी दो लिया कर, एने हासे आबद चंगे नहीं, एने हासे आबद चंगे नहीं। कदी कल्ला बह के रो लिया कर। मतलब होवे ते होले नए, मतलब होवे ते होले नए। वीर सोनिया कदी बिना मतलब भी हो लिया कर। हर किस्म दी हमदो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक दी ज़ात वास्ते अनगिनत दरूद व सलाम सैयद इमाम आज़म आक़ाए दो जहां वाली बतहा सीरत इमाम आज़म जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह। ज़रा मोहब्बत नल प्यार नल गज वज के कमली वादे तो दरूद पढ़ो जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुख्तर वक़्त दे अंदर चंद बातें करनी है तमहीद बनन दी। वक़्त बड़ा मुख्तर इख्तिसार दे नाल चंद अल्फाज अहबाब नूं समझाने की कोशिश करांगा। मैं इंशाअल्लाह सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस से मैं दीगर इंतजामिया दा जिन्हां लोगों ने अज दी इस मजलिस नूं सजाया मैं तहे दिल नाल शुक्रिया अदा करना वा। अल्लाह ताला सब दी उम्र अंदर बरकतां अता फरमाए।
اللہ تعالیٰ سب ساریاں دی محنت قبول کر کے اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ میں انشاءاللہ بڑے مختصر اختصار دے نال سیرت النبی تے انشاءاللہ میرے قابر موجود نے، بڑی جل جمی دے نال تسینہ دے خطابات سننے نے۔ میں پیغام صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے اپنی جاناں لٹا کے اپنی ہر چیز قربان کر کے سنوں پیغام کی دے چھڑی آئی۔ بڑی محبت دے نال مثال دیواں تے اپنی بات دا آغاز کراں۔ صحابہ بڑی عظیم جماعت ہے، اسی تے عام جا لوگا دنیا تے آئے ہاں، اس تو بعد مر جانا ہے، مرن تو بعد قبر اندر چلے جانا ہے، اس تو بعد محشر دے میدان اندر اٹھایا جائے گا۔ محشر دے میدان اندر جدو اٹھایا جائے گا پھر میرا رب رحمان فیصلہ کرے گا جہنم جانا ہے یا جنت اندر جانا ہے۔ جدو بندے جنت اندر جنت سے چلے جان گے، جہنم والے جہنم اندر چلے جان گے، پھر اللہ تعالیٰ جنتیاں نو کہے گا میں ایک نعمت تونوں ہور عطا کر لگا وا کہ ہون توڑا رب کدی توڑے تے ناراض نہیں ہوئے گا۔ یہ اسی عام لوگ ہاں، لیکن میں کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہہ رہی ہاں، صحابہ دی او جماعتے کھول رب دا قرآن 30واں سپارہ سورت دا نام البینہ، اللہ نے آخری آیت اندر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ او جماعتے دنیا دے اوپر ہی اللہ نے اعلان کر کے فرما چھڑی ہے میں توڑے تے راضی ہو چکی ہوں۔ اس صحابہ دی جماعت بڑی محبت دے نال چند قرآن دی آیتاں ایک دو بات سمجھا کے اجازت چاہنی میرے وال تک نہ ہے۔ حبیب کبریا جناب محمد انج نہیں محبت دے نال پیار دے نال ذوق دے نال میرے کملی والے تے درود پڑھنا ذرا محبت نال بولو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا نا قالوا سمعنا واطعنا۔ جدو میرے نبی پاک دے صحابہ نے سنیا اللہ دی قسم کسے چیز دی پرواہ نہیں کیتی، ہر چیز قربان کر چھڑیے۔ پھر اے نہیں ویکھیا کہ بیویاں دیاں قربانیاں دینیاں پئیاں، نبی دے صحابہ نے دے چھڑیاں، بچیاں دیاں قربانیاں دینیاں پئیاں، نبی دے صحابہ نے دے چھڑیاں نہ۔ ویر سونیا میں تینوں گل سمجھانا چاہ رہا، میرے نبی پاک دے صحابہ اونے جدو فرمایا قالوا سمعنا واطعنا، جدو اللہ دا حکم آ گیا، میرے رب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان آ گیا، پھر اپنی جاناں دی بھی پرواہ نہیں کیتی، کسے چیز نو وصیت نہیں دیتی، ہاں سارا کچھ میرے نبی پاک تو قربان کر چھڑیا ہے۔ اب میں مثال دیواں تینوں حدیث نبی پاک دی سناواں، بات اور آسان کرانا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک پروانہ ہے، سیدنا زید بن حارثہ میرے پیغمبر دی خدمت کردہ سینا ہے، میرے پیغمبر دے کول رہ کے میرے نبی دی خدمت کردہ سینا ہے۔ چند دنوں تو بعد علاقے والیاں نو پتہ چلیا زید بن حارث تے گم ہو گیا، سنو ملدا نہیں پیانا۔ ویکھی ویر سونیا جنہ نبی پاک واسطے اپنا گھر بار ہر چیز لو چاہ چھڑیے، اج کدی تو بھی سوچیے کہ میں نبی پاک دا کلمہ پڑھیے اس نبی پاک دا امتیاں، پھر بھی میرے نبی پاک دیاں نافرمانیاں کیتی جا رہے ہیں۔ آ گل سمجھن دی کوشش کرنا ہے، علاقے والے آ جاندے نے، کنبے قبیلے والے آ جاندے نے، حضرت زید نو کہندے نے تینوں اسی لین واسطے آیا، تے زید بن حارثہ بول کے جواب دیندے نے میں کنبہ قبیلہ قربان کر سکنا وا، اپنے باپ نو قربان کر سکنا وا، پر محمد دا ساتھ نہیں چھڑیا جا سکدا۔ کئی دنوں تو بعد ملے وہ کون میرا نبی اتنی عظمتاں والا اتنی شاناں والا، پھر میں محبت دی بولی انج بول جاواں پیر میرے دیاں دماں جگ وچ پئیاں نے، پیر میرے دیاں دماں جگ وچ پئیاں نے، حق دیاں کرناں چڑھ دے تے لیندے گئیاں نے، او پیر میرے دیاں دماں۔ تے اگلا جملہ بڑی توجہ لالا، او جیڑے میرے نبی دے نیڑے ہوئے نے، او جیڑے میرے نبی دے نیڑے ہوئے نے، سینے لا کے سونے کول بٹھائے نے، او سینے لا کے
سونے کول بٹھائے نے، پھر میں کیوں نہ قربان جاواں، اوے مکھڑا تک کے کلمہ پڑھ لیا کئیاں نے، پیر میرے دیاں دماں جگ وچ پیاں نے۔ آخری گل تے میرا سلام ہے، حضرت بلال حبشی نے ویکھیا جی امت نو پیغام کی دے چھڑیا نا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولیاں تے اوپر لیٹی جا رہی ہے، کولیاں تے لیٹ کے امت نو پیغام دے رہی ہے، امت نو یہ گل سمجھا رہی ہے، رب دا در نہیں چھڑنا، نبی پاک دا ساتھ نہیں چھڑنا۔ اج ویخ دے سینہ اسے نبی پاک دا سی کلمہ پڑھی ہے، پھر بھی اسے نبی پاک دیا نافرمانیاں کیتی جا رہے ہیں۔ اسی ترجیح دے چھڑی دنیا دے لوکاں نو ترجیح دے چھڑیے، پر نہیں سمجھے تے نبی پاک دے پیار نو نہیں سمجھے، نہیں سمجھے تے نبی پاک دی محبت نو نہیں سمجھے نا۔ اج گل مننا میں تینوں دسنا چاہ رہا ویر سونیا، سانو نبی دے صحابہ نے ہر چیز دسی نا، میرے نبی دا اخلاق کنج دا سی پیغام صحابہ نے دیتا ہے، میرے نبی دی امامت کنج دی پیغام صحابہ نے دیتا ہے، میرے آقا دی خطابت کنج دی پیغام صحابہ نے دیتا ہے، میرے آقا دی صداقت کنج دی پیغام صحابہ نے دیتا ہے، میرے آقا دی امامت کنج دی پیغام صحابہ نے دیتا ہے، میرے آقا دا عمرہ کنج دا پیغام صحابہ نے دیتا ہے، میرے آقا دا حج کنج دا پیغام صحابہ نے دیتا ہے، میرے آقا دی فجر کس طرح دی پیغام صحابہ نے دیتا ہے، میرے آقا دی ظہر کس طرح دی پیغام صحابہ نے دے چھڑیے، گل مک دی مکا چھڑیے۔ لر رب دن در رب دا نہیں چھڑنا تے لر مصطفیٰ دا نہیں چھڑنا۔ او کہرا نبی میں محبت دی بولی بول کے اجازت چاہوانا، محمد نو چھڑیا گزارا نگونا، کوئی پیر تیرا اوتھے سہارا نگونا۔ او محشر دے دن جدو توپ نے ستانا، کوئی پیر تیرا اوتھے نظری نہیں آنا۔ تے پیران دی تے عام گلے او جتھے آدم تے عیسیٰ تے موسیٰ وی ڈولن، یوسف تے یونس لکن سارے اولے، ہر نبی اوتھے ایہو بول بولے، بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نگونا، تے دربار جنت دا کنڈا نلانا، جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا۔ فقیرن آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ یہ تھے محترم جناب حضرت مولانا قاری عثمان صاحب۔ اب میں دعوت دیتا ہوں میرے بہت ہی نہایت ادب و احترام کے ساتھ میں ان کا نام لینا چاہتا ہوں۔ میاں چنو سے تشریف لائے ہیں حضرت مولانا قاری محسن عزیزی صاحب، ان کا تعارف میں کرا دیتا ہوں۔ یہ ماشاءاللہ آپ جانتے ہوں گے عظیم سکالر حضرت مولانا قاری عظیم اختر صاحب جو کہ میاں چنو میں خطیب رہے ہیں، اب ان کی مسجد میں یہ خطابت سر انچارج فرما رہے ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ چند منٹ کے لیے تشریف لائیں اور ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ محترم جناب حضرت مولانا قاری محسن عزیزی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ کسی کی سربلندی میں کوئی تو راز ہوتا ہے جو سمجھ میں نہیں آتا، وہی تو اعجاز ہوتا ہے۔ جہاں پہ ختم ہوتی ہیں حد حسن یوسف کی، وہاں سے حسن محمد کا آغاز ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، میں صرف 4 سے 5 منٹ یا حد 6 انشاءاللہ اس سے زیادہ نہیں کروں گا، صرف
ایک بات میں نے آپ کو سمجھانی ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں جو تمہیں رسول دے وہ تم لے لو، اور جس چیز سے تمہیں رسول منع کر دے اس سے کیا کرو؟ رک جاؤ. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ. اب زندگی کے ہر گوشے میں رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے میری اور آپ کی تربیت کی. میری اور آپ کی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنے کا، بولنے کا، چلنے کا، کھانے کا، پینے کا، اٹھنے کا، آنے کا، جانے کا، یعنی دیگر جتنے بھی معاملات ہیں وہ سب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے بتائیں. یہودی سیدنا سلیمان فارسی کو تمسخر کیا کرتے تھے. تم تو کہتے ہو نا ہمارا رسول ہمیں سب کچھ بتا کر کے گیا، کیا تمہارا رسول تمہیں واش روم میں جانے کے لیے، بیت الخلاء جانے کے بھی اللہ کے رسول طریقے بتا کے گئے؟ فرمایا جی ہاں بتا کے گئے ہیں، کیونکہ حضور کی زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر کی زندگی سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے، سب کے لیے. اللہ نے قرآن مجید میں دو چیزیں بیان کی ہیں. فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے نا، اللہ کی ملاقات کرنا چاہتا ہے، وہ دو کام کرے. پہلا کام لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر کی زندگی کو اسوہ حسنہ بنا لے. اور دوسرا کام وذکر اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے. عزیزان گرامی، اب ہمیں اپنی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لے کر کے آنا ہے. زندگی میں رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی، اپنے نبی علیہ السلام کی اچھی عادات جو تھی ان کو اپنی زندگی میں لے کر کے آنا ہے. اگر میری اور آپ کی زندگی رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو عزیزان گرامی میں صحیح مسلمان نہیں ہوں، صحیح کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوں، اللہ اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ نہیں رکھتا. یہ سیرت النبی کانفرنس ہے. سیرت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سیرت کا معنی یہی ہے، سورت کا معنی یہی ہے، پیغمبر کے طریقے پہ چلا جائے، پیغمبر کی بات کو مانا جائے، پیغمبر کے نقش قدم پہ چلا جائے. ساری کائنات ایک طرف، ساری کائنات کی اقوال ایک طرف، ساری کائنات کے افعال ایک طرف، ساری کائنات کی عادات ایک طرف. محمد الرسول اللہ کی کہی ہوئی بات ہمارے لیے حرف آخر ہے. جو پیغمبر کی بات کو اپنے وجود پہ نافذ کرے گا وہی صحیح محمدی ہے، وہی صحیح پیغمبر کے طریقے پہ ہے، وہی صحیح لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے پیراڈائم میں موجود ہے. جس بندے کی زندگی میں دین نہیں ہے، جس بندے کی زندگی میں قرآن نہیں ہے، جس بندے کی زندگی میں پیغمبر کی اطاعت نہیں ہے، جس بندے کی زندگی میں پیغمبر جیسی نماز نہیں ہے، جس بندے کی زندگی میں پیغمبر جیسا قرآن نہیں ہے، جس بندے کی زندگی میں پیغمبر جیسے ایام نہیں ہے، وہ بندہ محمدی نہیں ہے. اس کو اپنی زندگی پہ غور کرنا چاہیے. میں کس نہج پہ چل رہا ہوں، کس طریقے پہ چل رہا ہوں، محمد کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے ساری زندگی اپنی مرضی سے گزاری، جلسے میری مرضی کے، مولوی میری مرضی کے، نمازیں میری مرضی کی، تلاوتیں میری مرضی کی، قرآن میری مرضی کا. ساری زندگی میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق رسول کا دعویٰ کروں. ایسے نہیں ہے. اپنے من سے پوچھ تو رسول کو کتنا مانتا ہے، اپنے وجود سے پوچھ تو پیغمبر کو کتنا مانتا ہے. دین کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں. اللہ کو ہم میں سے لوگ نہیں جانتے، رسول کو ہم میں سے لوگ نہیں جانتے، دین کو ہم میں سے لوگ نہیں جانتے اور پکے اہل حدیث ہیں. نہیں میرے بھائی، پیغمبر کی زندگی یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کا ایک ایک حصہ پیغمبر کی زندگی کے مطابق گزارو. قیامت والے دن پروردگار عالم حضور کا ساتھ دے کے جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا. عزیزان گرامی، آخری بات، مجھے اللہ کے رسول کو پہچاننا ہے، مجھے اللہ کو پہچاننا ہے، مجھے دین کو پہچاننا ہے. ہمارے یہاں بڑی افسوس کی بات ہے، ہم میں سے اکثر لوگ اللہ کو نہیں جانتے، ہم میں سے اکثر لوگ رسول کو نہیں جانتے، ہم میں سے اکثر لوگ دین کو نہیں جانتے. مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں. آپ ماشاءاللہ نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پڑھتے ہیں. آپ میں سے کسی کو بھی کوئی یہودی یا غیر مسلم پوچھ لے کہ بھائی آپ کس کو مانتے ہو؟ ایک اللہ کو مانتے ہو، ایک اللہ کے در پہ آتے ہو، ایک اللہ کو سجدہ کرتے ہو. چلو ہم سب مل کر کے اپنے پروردگار عالم کا تعارف کرواتے ہیں. کیا ہم میں سے اہل ایمان لوگ، یہ مسجد، یہ مدرسے سنبھالنے والے، یہ جتنے بھی اہل دین ہیں، ان سے محبت رکھنے والے جو لوگ ہیں، عزیزان گرامی آپ کی بات کر رہا ہوں، ہم میں سے کوئی شخص 10 منٹ اللہ کا تعارف نہیں کروا سکتا. ہم میں سے کوئی شخص
10 منٹ رسول کا تعارف نہیں کروا سکتا، ہم میں سے کوئی شخص 10 منٹ دین کا تعارف نہیں کروا سکتا۔ مسلمان ہوں لیکن حضور کا تعارف نہیں آتا، مسلمان ہوں لیکن اللہ کا تعارف نہیں آتا، مسلمان ہوں لیکن دین کا تعارف نہیں آتا۔ قبر کے جو 3 سوال ہیں نا، من ربک من نبیک ما دینک، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ عزیزو دنیا میں جان کے جانا ہے، دنیا میں رسول کو جاننا ہے، دنیا میں دین کو جاننا ہے، دنیا میں خدا کو جاننا ہے۔ اللہ کی قسم پھر قبر کے اندر ان سوالوں کے جواب آئیں گے۔ اگر رسول کو نہ جانا، خدا کو نہ جانا، دین کو نہ جانا، تو قبر کے 3 سوالوں کی تیاری میری اور آپ کی نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہو ہمارا رسول سے محبت والا رویہ ہو جائے، پھر حضور کے طریقے پہ چلنا شروع کر دو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر کی زندگی کو اسوہ حسنہ بنا لو۔ اللہ یہ جہاں بھی اچھا کرے گا، اللہ اگلا جہاں بھی اچھا کرے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں۔ آپ کے سامنے جماعت کے عظیم خطیب حضرت مولانا قاری ہاشم رحیم صاحب وہ تشریف لاتے ہیں۔ تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ جاگ کر بیٹھیں، بیداری کا ثبوت دیں۔ انشاءاللہ مولانا صاحب کا جاندار خطاب ہوگا۔ کاموں کی عظیم شخصیت ہیں۔ میں بڑے ادب سے دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا شہر اسلام قاری ہاشم رحیم صاحب آف کاموں کی، حفظ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدلل انداز میں گفتگو فرما رہے تھے فیصل آباد کی معروف شخصیت، معروف خطیب حضرت مولانا قاری محمد ہاشم رحیم صاحب۔ اب آپ کے سامنے تلاوت قرآن کریم کے لیے مسجد حاضہ کے امام قاری القرآن محترم قاری المقری عبدالعلیم صاحب تشریف لاتے ہیں اور تلاوت قرآن مجید کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ محترم قاری المقری عبدالعلیم صاحب حافظہ اللہ تعالی ورعاہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا
إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاج إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك
ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. تلاوت کتاب حکمت کی سعادت حاصل کر رہے تھے مدرس و امام مسجد حاضہ قاری عبدالعلیم صاحب. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے کی، قرآن سننے کی، قرآن سمجھنے کی اور قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے بلبل قرآن، واعظ خوش الحان، مسلک اہل حدیث کی پہچان، ملک پاکستان کے عظیم خطیب، میری مراد محترم و مکرم قاری محمد خالد مجاہد صاحب آپ کے سامنے خطاب ارشاد فرمائیں گے. تمام سامعین سے التماس ہے کہ دل جمعی کے ساتھ تشریف رکھیں، کیونکہ ہم جس مجلس اور محفل میں آج شریک ہیں یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت، شان اور عظمت کے حوالے سے ہے. اس نبی کی رفعت کہ جن کا نام لبوں پہ آئے، جن کا نام لبوں پہ آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور ان کے اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی بھی روئی. خطاب فرماتے ہیں محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد صاحب. نعرہ تکبیر. اتنا بھی ٹائم نہیں ہوا، رات بھی کافی طویل ہوتی ہے، تو ابھی تو پہلا خطاب قاری محمد ہاشم رحیم صاحب کا، ابھی دوسرا خطاب ہونے لگا ہے، تو لیکن جاگ کر بیدار ہو کر بیٹھیں. نعرہ تکبیر. نہیں، نعرہ تکبیر. عظمت مصطفیٰ.